اپنی بارگاہ میں مقبول المستجاب فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو ہمارے عطا کے شہداء ہیں سب کو اعلی علی میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو نیستر نابود کر۔ یا اللہ ہماری حکومت کو توفیق عطا فرما۔ یہ جو پاکستان میں مذہب کے نام پر قتل و غارت ہو رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی فرض منعقد ہوگی۔ اس مجلس سے مولانا محمد علی نقوی صاحب قبلہ خطاب کریں گے اور اعمال ہے روز عاشورہ ٹھیک 6:30 بجے صبح ادا کیے جائیں گے۔ یہ اعلان لیاقت آباد سے متعلق ہے۔ کل صبح 9 محرم حرام کو مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد میں مجلس اعزاز 7 بجے صبح شروع ہوگی۔ اس مجلس سے حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب قبلہ ابو ترابی خطاب کریں گے۔ بعد ختم مجلس جلوس علامت تعبود برآمد ہوگا۔ مومنین سے شرکت کے التماس ہے۔ یہ اعلان دوبارہ سماعت فرما لیں۔ کل 9 محرم حرام کو صبح 7 بجے مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی۔ اس مجلس سے حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب قبلہ ابو ترابی خطاب کریں گے۔ اے کلمہ گو بتا ہوا سال سال کون، اے کلمہ گو بتا ہوا سال سال کون، گزرا ہے برسیوں میں عبادت گزار کون، گزرا ہے برسیوں میں عبادت گزار کون۔ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، بیٹے نصر حسین تو پردہ نماز محمد وآل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ حضرات سامعین، قرآن فہمی اور معصوم شناسی کے موضوع پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دوں کہ اللہ نے تمام عالم انسان سے سوال کیا کیا ان کو میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا اسی لیے وہ میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ میرے رسول پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے، اور اگر حق کسی زمانے میں باطل کی پیروی کرتا تو زمین، آسمان اور تمام موجودات ارضی و سماوی برباد ہو جاتی۔ اللہ نے پھر
انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا حالانکہ میں نے جو ان کو رسول دیا تھا وہ تو مجسم ذکر ہے، میں اللہ خود اس کا ذاکر ہوں، لیکن انسان اسی ذکر سے منہ کو پھیرنے والے ہیں۔ میں نے کیا کہ ایک مسلسل موضوع ہے اور آج کی میں تقریر شروع کر رہا ہوں ایک لفظ پر، کیونکہ کل میری اسی عشرے کی آخری تقریر ہوگی شام غریباں کے سوا، اسی لیے میں سمیٹنا چاہتا ہوں اپنے بیان کو قریب آ کر۔ میں نے ہر بات پر کی ہے کیونکہ کل تو میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ایک نتیجہ نکالتا ہوں کہ ہمارا اصل میں مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہے رسول کو پہچاننا۔ بات اصل میں علی پر نہیں ہے، بات حسن اور حسین پر نہیں ہے، بات رسول پر ہے۔ مسلمانوں نے رسول کو آل رسول سے الگ کیا اور اس وجہ سے مسلمانوں کو ابھی تک نہ رسول سمجھ میں آیا ہے نہ آل رسول سمجھ میں آیا۔ یہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں نے رسول کو آل سے الگ کیا، آل سے رسول کو الگ کیا، اسی لیے نہ ان کو رسول سمجھ میں آیا نہ آل سمجھ میں آئی۔ آج میں ایک لفظ پر، بہت ہی اہم جو لفظ ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کرتا، یہ لفظ حق جو ہے یہ اسم ہے، اسم کا بیعت سے کیا واسطہ؟ آئیے آج میری تقریر ایک لفظ پر ہوگی تاکہ ہم حق کو سمجھیں، تو پھر میں یہ جو تقریر ہے، یہ جو میرا موضوع ہے، اس کو میں سمیٹوں گا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، میں نے پہلی تقریر سے لے کر ابھی تک عرض کیا ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ میں جو تفسیر کرتا ہوں وہ تفسیر تمام مسلمان بھائیوں نے جو متفق ہو کر کیا ہے میں وہی تفسیر کرتا ہوں، کہ کسی مسلمان کو اعتراض نہ ہو کہ یہ ہمارے تفسیر میں نہیں ہے، یا یہ غلط تفسیر ہے، یا راوی معتبر نہیں ہے۔ تمام چیزوں کو دیکھ کر میں نے تفسیر کیا ہے۔ آئیے میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن سے پوچھے یا اللہ آخرکار یہ حق ہے کیا؟ حق ہے، ہر آدمی حق کے تلاش میں ہے، تو یہ حق ہے کیا؟ حق کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ کہاں ڈھونڈے حق کو؟ میں نے کیا کہ الفاظوں سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اپنے گلے میں قرآن ڈالے تو قرآن کو گلے میں ڈالنے سے آدمی متقی نہیں بن سکتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اگر کوئی آدمی اپنے گلے میں قرآن ڈال دے تو کیا گلے میں قرآن ڈالنے سے وہ متقی بنے گا، یا قرآن حفظ کرنے سے وہ متقی بن جائے گا؟ ہر کے کچھ شرائط ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، سورت محمد کی پہلی ابتدائی 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوند یہ الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ جو کافر ہو گئے، وہ جو کافر ہو گئے، وہ جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، کوئی ماضی کی اللہ بات کرا ہے، وہ جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کے سبیل سے روکا، میں نے ان کے تمام اعمالوں کو رائگان بنا دیا۔ اب پوری توجہ چاہ رہا ہوں بیٹے، آپ آرام سے، تاکہ تمام حضرات جو ہے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے وہ سارے سمجھے کہ دیکھو قرآن کا انداز کیا ہے۔ الذین کفروا، وہ جو کافر ہو گئے، اس میں دونوں شامل ہیں۔ وہ جو کافر ہو گئے، اس میں دونوں کافر شامل ہیں، جو اصل میں کافر ہیں یا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو۔ دیکھو میں کراچی میں پڑھا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ جو کافر ہو گئے، یعنی اس میں جو ابتدا سے لے کر کافر ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے
وہ جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ان کے تمام اعمال کو ہم نے رائگان بنا دیا۔ پتا چلا کہ کافر ہوئے کتنا بھی اعمال کرے، اب کوئی آدمی اگر یہ پوچھے کہ بھائی کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کیوں بھائی؟ وہ رفائی کاموں میں کام کرتا ہے، اسپتالیں بناتا ہے، اسکول بناتا ہے، تو پھر وہ جہنم میں کیوں جائے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ کافر کتنا ہی پیسہ خرچ کرے بہبودی کاموں میں، لیکن اللہ کے پاس اس کی قبولیت کا کوئی نام نہیں ہے۔ وہ جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہم نے ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالح کیے، وہ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے۔ ارے عمل صالح تو تب کرے گا نا جب قرآن پر ایمان ہوگا، رسول پر ایمان ہوگا۔ تو اللہ نے ایک جملہ کا تمام ایمان، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کی۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور جو ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ نے محمد پر نازل کیا تھا۔ انداز لگانا پوری توجہ۔ وآمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور وہ جو ایمان لے کر آئے جنہوں نے عمل صالح کیا اور اس پر ایمان لے کر آئے، اس پر ایمان لے کر آئے جو ہم نے محمد پر نازل کیا تھا، کیونکہ وہ جو میں نے محمد پر نازل کیا تھا وہ اپنے پروردگار کا حق ہے۔ ایک ایک جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ میں سمجھا سکا تو آگے چلوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور وہ جو ایمان لے کر آئے جنہوں نے عمل صالح کیے اور اس پر ایمان لے کر آئے جو ہم نے محمد پر نازل کیا تھا، کیونکہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق تھا۔ اگر اس پر ایمان لے کر آئے تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمام برائیوں کو ختم کر دوں گا اور ان کے نیکیوں کو بڑھا دوں گا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یہ اسی لیے کہ کافر تابع داری کرتے ہیں باطل کی، یہ اسی لیے کہ کافر پیروی کرتے ہیں باطل کی اور مومن پیروی کرتے ہیں حق کی۔ پیروی کرتے ہیں، ماننا اور ہے، پیروی کرنا اور وہ نعرہ حیدری۔ ایک ایک جملے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر پیروی کرتا ہے باطل کی، مومن پیروی کرتا ہے حق کی جو اس کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ ایسی مثالیں دے کر انسانوں کو سمجھانا چاہتا۔ اب قبلہ میری تقریر شروع ہو گئی، اب پتا چلا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا تو ان کے تمام اعمال کو ہم نے رائگان بنا دیا، اور وہ جو ایمان لے کر آئے
جنہوں نے عمل صالح کیا اور اس پر ایمان لے کر آئے جو ہم نے محمد پر نازل کیا تھا، کیونکہ ہم نے جو رسول پر نازل کیا تھا وہ حق ہے۔ کس کا حق؟ میرا حق، اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ نے جو اس پر ایمان لے کر آیا میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے نیکیوں کو بڑھا دیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وہ اسی لیے ذالک، وہ اسی لیے ہے کہ کافر پیروی کرتا ہے باطل کی، مومن پیروی کرتا ہے حق کی جو اس کے اپنے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پتا چلا کہ باطل بھی کوئی لفظ نہیں ہے، باطل کسی وجود کا نام ہے۔ سمجھا چاہ رہا ہوں، یہ بڑا مشکل ہے مسئلہ، لیکن قریب آ کر بات پتا چلا کہ یہ لفظ جو ہے باطل، یہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے، اسم نہیں ہے، اس کا بھی کوئی وجود ہے، اور حق بھی کوئی وجود ہے۔ آئیے سسپینس میں رکھنے کے بعد جو میرے بزرگ ہیں ان کے لیے میری خاص ہے، اور جو میرے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ بڑا تفسیر مسلمانوں کا ہے، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی کا تفسیر در منصور، تقریباً ٹیپ ہو رہی ہے۔ در منصور مسلمانوں کی بڑی تفسیر، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ سب سے پہلے جناب علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آیتن فینا و آیتن فی عدونا، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے۔ ان آیتوں کا آدھا حصہ اللہ نے میرے شان میں نازل کیا ہے، اور آدھا حصہ میرے دشمنوں کے مذمت میں نازل کیا، میرے لیے، میری ذات کے لیے۔ آیتن فینا و آیتن فی عدونا، ان آیتوں کا آدھا حصہ اللہ نے میری مدح میں نازل کیا ہے، اور آیتوں کا آدھا حصہ میرے دشمنوں کے بارے میں نازل کیا ہے۔ پتا چلا قرآن حکیم سے کہ حق نام ہے علی کا۔ نہیں میں جہاں چاہتا ہوں، میں جہاں آنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلے، وہی الفاظ ہے کہ حق اسم ہے، حق اسم ہے، علی مسمى ہے، علی کا نام حق ہے، علی کا نام حق ہے، وجود ہے علی، علی کا اسم ہے حق۔ مسلمانوں نے بڑی غلطی ہے کہ ابتدا سے لے کر کہ اسم کو مانا، وجود کو نہیں مانا۔ نعرہ حیدری، مسلمانوں نے غلطی کی، ہم مسلمانوں نے جو غلطی کی وہ غلطی ہے کی کہ ہم نے اسم کو مانا۔ کون ہے جو کہے کہ میں حق کو نہیں مانتا؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں حق کی پیروی نہیں کرتا؟ تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ حق ہے کیا؟ یہ حق تو اسم ہے۔ مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھے کہ حق ہے کیا؟ حق نام ہے۔ بڑا مسلمانوں نے فریب دے کر لوگوں کو سمجھایا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اسم کو مانا ہے، وجود کو نہیں مانا۔ ارے قرآن بھی اسم ہے، یہ 14 مسمى ہے، یہ اسم کو مانتے ہیں، مسمى کو نہیں مانتے۔ ارے ایمان کون ہے جو مومن نہیں؟ کون ہے جو مومن نہیں؟ تو یہ ایمان ہے کیا؟ کیا رسول نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ خندق میں اسی لیے تو رسول نے بتایا کہ ایمان تمہیں مسجدوں میں نہیں ملے گا، ایمان مدروں میں نہیں ملے گا، ایمان پہاڑوں میں نہیں ملے گا، ایمان تمہیں ادھر ادھر نہیں ملے گا۔ برزل ایمان کل الی الکفر کل کا کل ایمان۔ نعرہ حیدری، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں دیندار نہیں؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں دیندار نہیں؟ ارے تم نے اسم کو مانا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تم نے اسم کو مانا، حسین کو نہیں مانا۔ نعرہ حیدری،
بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. میں نے کیا کہ یہ وجود ہے، یہی ایمان ہے، یہی قرآن ہے، یہی حق ہے. تو جب حق کا پتہ چل گیا، اب کیا مجبوری ہے سمجھنے میں؟ جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، یہ بڑی تفسیر کا میں نے حوالہ دیا. چھوٹی موٹی کتابوں میں تو ہزاریں رسول کی حدیث ہیں. علی مع الحق والحق مع علی. حق علی ہے، علی حق ہے. خاص نہیں ترجمہ، حق علی ہے، علی حق ہے، یعنی جہاں علی ہے وہاں حق ہے. اب جب تمہیں ایمان نعرہ ہے غریم، اب پتا چلا کہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے کفر، حق کے مقابلے میں آتا ہے باطل، دین کے مقابلے میں آتا ہے بے دین. اب فیصلہ تو رسول قرآن نے کر دیا. اب کون سی مجبوری ہے جو سمجھ میں نہیں آتا؟ اب دیکھتے جاؤ کہ کون علی کے مقابلے میں آیا. بس جو علی کے مقابلے میں سمجھنا کہ وہ بے ایمان بھی ہے، وہ باطل بھی ہے. نعرہ حیدری. نہیں میرے بھائی، نہیں، میں نے جان بوجھ کر آپ کو سسپینس میں رکھا ہے، جان بوجھ کر. میرے بہترین سننے والے آئیے، میں نے کیا کہاں ہے سورہ منصور میں، میں نے کہا بڑے تفسیر کا میں نے حوالہ دیا ہے. کیوں راوی ہے جناب امیر علیہ السلام، اس میں فرماتے ہیں کہ آیۃ فینا و آیۃ فی عدونا. اس میں گول دائرہ ہے عدونا. مولا علی نے وہاں پورے قبیلے کا نام لیا ہے. میں نے مسلمان بھائیوں کے لیے لفظ عدونا استعمال کیا ہے کہ کم از کم دیکھیں تو صحیح کہ وہ علی کے دشمن کون. میں نے جملہ آپ کے حوالے کر دیا، میں نے آپ کے حوالے جملات کر دیا. لفظ دیکھو، وہ جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کا راستہ روکا، ان کے تمام اعمال ہم نے رائگان بنا دی. اور وہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حاجی بھی تھے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد. میں مومن تمہیں تب مانوں گا جب اس پر ایمان لے کر آؤ گے جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے. تو قرآن کے سوا اور کون سی چیز ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کی ہے؟ گھبرائیں نہیں میرے بھائی. میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ کئی چہرے جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں میرے دوستوں. نہیں، یہ کون؟ پورے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو قرآن کے سوا اللہ نے رسول پر نازل کی ہے. تو ایک ہی آیت آپ کو ملے گی سورۃ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے رسول پہنچا دو وہ چیز جو تیرے پروردگار نے تم پر نازل کی ہے. تو غدیر میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا تھا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. غدیر میں کیا کیا تھا کہ ممبر بنایا تھا، اور ممبر بنا کے میں خطبہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں. دکھایا تھا. آیت تو پوری پڑھیں، آیت تو پوری پڑھیں. آپ آیتوں کو سنتے ہیں. ہمیشہ میں مجلس میں کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ تھوڑا سا دین کو بھی ٹائم دیا کریں. یہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیسے، یہ دولت یہاں پر ہی رہے گی، کام آئے گا یہ تو ابھی جس میں تم بیٹھے ہوئے. آیت کو تو دیکھیں نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ ایک مرتبہ اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں. ضرور پہنچا نہیں، ضرور پہنچا. یہ بلغ نہیں کہا، ضرور پہنچا. اے میرے رسول ضرور پہنچا ما انزل الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے نہیں پہنچایا. یہ ترجمہ ہی غلط ہے.
کہاں ہے کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا؟ نعرہ حیدری! ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے آپ، بلکہ لاکھوں کے تعداد میں جو لوگ بیچارے باہر ہیں، ان کو تو جگہ نہیں مل رہی. آپ تو خوش نصیب ہے کہ آپ آگے آن کے بیٹھے ہیں. اس کو لفظ کو سمجھے، ہونا یہی چاہیے تھا. اب میں یہاں ہوں، میرے بھائی ہیں ریس الطاف حسین خان رض. میں نے بھائی کو الطاف کو بھائی اب جب کل سانگھڑ جانا تو جو ریس قادر داد خان ہے اس کو یہ میرا ضرور پیغام پہنچانا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر ہماری بات ختم، پھر ہمارا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند. پہنچانا، ضرور پیغام پہنچانا. اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو بات چیت ختم. ضرور پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا. پیغام نہیں پہنچایا، جملہ تو یہ صحیح ہے نا؟ ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے، ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے. یہاں یہ الفاظ نہیں ہونا چاہیے تھا وَإِلَّمْ يُبَلِّغْ. اگر آپ نے نہیں پہنچایا، لفظ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ. اگر آپ نے ہاتھ پکڑ کر نہیں دکھایا. نعرہ حیدری! میرے بھائی زبان سے بات کریں، نوجوان ہیں. آپ نے بات نہیں کی تو میں کہاں جاؤں گا. نعرہ حیدری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں آپ سے کہوں میرا بھائی خبر ہے، نعرہ حیدری! الفاظ کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے حبیب ضرور ضرور پہنچانا جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ. اور اگر آپ نے ہاتھ پکڑ کر نہیں دکھایا، یہ نہیں کہ پیغام نہیں پہنچایا، ہاتھ پکڑ نہیں دکھایا، فما بلغت رسالت. تو پھر تم نے میری رسالت کا، اپنی رسالت کا نہیں، تو پھر آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. میری رسالت کا پتا چلا کہ دو الفاظ ہیں، بلغ و علم تفل، یعنی زبان سے بتانا، ہاتھ سے دکھانا. زبان سے بتانا، ہاتھ سے دکھانا. اگر رسول زبان سے بات کر دیتے تو آج کئی علی بن جاتے. نعرہ حیدری! آج کئی دنیا میں علی بن جاتے کہ وہ علی میں تھا، وہ علی میں تھا. زبان سے بتانا، ہاتھ پکڑ کر دکھانا. اسی لیے رسول نے کہا من کنت مولا، اور ایسے نہیں پکڑا تھا، ایسے نہیں پکڑا تھا. تمام تاریخ متفق ہے کہ رسول نے علی کو آگے کیا اور منہ کیا حاجوں کی طرف، منہ کیا حاجوں کی طرف کہ دیکھو دیکھو کہ کون ہے، اور آگے کر کے دونوں ہاتھ بغلوں سے دیا. اور تمام مورخین شاہد ہیں، متفق ہیں کہ رسول نے علی کو اتنا بلند کیا کہ ہم نے دیکھا کہ رسول غائب ہو گیا ہے، ہماری نظر صرف علی پر تھی. ہماری نعرہ حیدری! ہماری نظر صرف علی پر تھی. یعنی یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے علی کو اتنا بلند کیوں کیا؟ کہ آپ چھپ گئے. آواز لیکن یہی تو اللہ کا اور میرا مقصد تھا کہ جب میں رسول دنیا سے غائب ہو جاؤں تو نظر صرف علی پر کرنا، ارے غیرے پر نہیں. نعرہ حیدری! نعرہ حیدری!
دونوں ہاتھ پکڑ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہ پھر گرامر کے اعتبار سے غلط ہے. جیسا من کنت مولا ہونا چاہتے فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ فہذا کیوں کہا؟ آواز عبد الحکیم تمہیں پتا نہیں، وہ اللہ سے پوچھ جو ان کا خالق ہے. عبد الحکیم جب میں نے خیبر میں کہا تھا ناد علی، جب اللہ نے کہا تھا علی کو پکار، تو مسلمانوں نے سمجھا تھا کہ علی وہ ہے. رسول نے خیبر میں اللہ کو پکارا تھا، اس علی کو. آج اگر میں ہاضا نہ کہتا تو مسلمان کہتے کہ رسول نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا وہ اللہ، جو علی ہے وہ مولا. اس لیے میں نے کہا وہ نہیں فہذا، یہ علی، یہ علی. نعرہ حیدری. آگئی بات یہاں تک سمجھ میں. اب دیکھیں رموز، دیکھیں آیت میں رموز دیکھیں جو ایمان نے بیان کیے. آیت میں رموز دیکھیں، الفاظ کیا ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیا. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھی، زکاتیں بھی دی، حج بھی کیے. لیکن اللہ نے پھر بدل کر ساتھ آمنوا بما نزل علی محمد. عبداللہ کی میرے نزدیک تو مومن وہ ہے جب علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، میرے نزدیک اسی دل سے مومن ہے. بڑا جملہ کھا گئے. یعنی اللہ نے کہا کہ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، لیکن میرے نزدیک تو مومن تب بنا جب اس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا. جب سے اقرار کیا اسی دل سے مومن اللہ کے نزدیک. پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں، پھر قریب. آج بنا کہتی ہے کہ بھائی یعنی میں تو حیران ہوں بات پر کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ روزانہ رکے بھی آتے ہیں، میں جواب نہیں دیتا کیونکہ میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے. بھائی جو اپنے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں کہ آذان میں علی ولی اللہ کا نام، اگر کہے تو کہے نہ کہے تو نہیں. میں ان کی خدمت میں کرتا ہوں تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہی غلط ہے. کیا اپنے کہتے ہیں؟ اپنے کہتے ہیں. ارے جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ اپنا نہیں. نعرہ حیدری ہے. علی کا نہیں وہ تمہارا کیسے بن سکتا ہے؟ تھوڑا نعرہ حیدری. سوچنا ذرا ایسی بات پر. ارے جو علی کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے کا ہے کہ ہے؟ ہمارے اپنے وہ ہیں جن کا علی امام ہے، جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ لیکن ساری زندگی محمد رسول اللہ پڑھا لیکن میری نظر میں مومن نہیں ہے. ارے جس کو اللہ اپنا نہیں کہتا اس کو میں اپنا کیسے کہوں؟ نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. آئیے جہاں جہاں میری آواز. بھائی گھبرانا نہیں، آئیے پھر آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. آپ نہ پڑھیں علی ولی نہ پڑھیں، لیکن ایک آیت کا مجھے جواب دیں. آپ نہ پڑھیں لیکن ایک جواب مجھے دیں. ایک جواب اپنا پرایا سارے مجھے جواب دیں. ایک بات کا کہ تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اس بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا. آج الیوم. بیٹے شاباش سمجھنے دے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج 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 میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا، آج میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا، آج آج آج۔ گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں مسلمان بھائی سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، اگر آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی ہے پہلے اور رسول نے علی کے ولایت کا اعلان بعد میں کیا ہے، تو آپ علی ولی اللہ نہ کہیں؟ بڑا جملہ میں نے کر دیا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آیت نازل ہوئی ہے پہلے، یعنی اللہ نے دین کو پہلے مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، ہمارے اسلام سے راضی ہو گیا، اور رسول نے بعد میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، تو آپ پھر علی ولی اللہ نہ کہیں، کیونکہ علی کی ولایت سے پہلے دین مکمل ہے۔ آپ کے چہرے پر میری نظر ہے میرے بھائی، ہر مجلس میں دیکھتا بڑا مومن ہے، ہر مجلس میں محنت کیا کہ اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے پہلے اور رسول نے اعلان بعد میں کیا ہے تو پھر علی ولی اللہ نہ پڑھے، کیونکہ علی کی ولایت سے پہلے دین مکمل ہو چکا، اللہ ہمارے دین اسلام سے راضی ہو چکا۔ لیکن اگر تمہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا اور رسول نے اعلان کیا ہے پہلے اور آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، دین بعد میں مکمل ہوا، نعمتیں بعد میں تمام ہوئی، ارے اللہ ہمارے اسلام سے بعد میں راضی ہوا، تو جب اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا بغیر علی ولی اللہ کے، تو بغیر علی ولی کا تمہاری مسلمانی اللہ کو نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے نوجوان؟ جب اللہ ہمارے ارے اللہ قادر مطلق ہے، جب چاہتا دین کو مکمل کرتا، جب چاہتا نعمتیں تمام کرتا، جب چاہتا ہمارے اسلام سے راضی ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں اسلام سے راضی تب ہوا ہوں جب رسول علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، میں نے دین کو مکمل تب کیا ہے جب رسول علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ تو جب بغیر علی ولی اللہ کے دین کامل نہیں، تو بغیر علی اللہ پڑھے ہوئے تمہاری مسلمانی کامل کس طرح ہو سکتی ہے؟ پتا چلا کہ دو سوالوں میں سے ایک جواب دینا پڑے گا، اب جا کر مسلمانوں سے پوچھنا کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح۔ اگر تمہیں اپنی مسلمانی مکمل کرنی ہے، ارے علی کا کوئی نقصان نہیں، اگر علی ولی اللہ اپنے ہی پڑے گا تو کیا ہوگا؟ علی کا نقصان ہے کیا؟ نقصان تو اپنا کر رہا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہمارے علامہ، ایک ہے علامہ ہلی، کون؟ علامہ ہلی، جس کی قبر جناب امیر علیہ السلام کے دروازے پر ہے۔ دوسرا ہے محقق ہلی، کون؟ محقق ہلی، جس کی آج بھی نجف اشرف میں، قم شریف میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، درس میں، مدرسوں میں، شرائع الاسلام، شرائع الاسلام کی کس کی کتاب ہے؟ علامہ محقق ہلی علیہ رحمت، علامہ محقق ہلی، علامہ وہ علامہ ہلی نہیں، یہ ہے محقق ہلی، اس کے شرائع الاسلام آج بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے نجف اشرف میں، قم شریف میں، ہر جگہ وہ درسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہے رسول کے کہ جب علی کا ولایت کا اعلان کیا، اب الفاظ کیا ہے؟ امر النبی ان یؤذن یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت لعلی بن ابی طالب۔ ابو ذر اٹھو، آذان دو، اور آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ نعرہ حیدری۔ ابو ذر اٹھو، ابو ذر اٹھو، اور آذان میں، آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ اور جب جناب ابو ذر نے
پوچھو میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ کن کے دنوں میں یہ آ جائے کہ ہمارا عالم ہے. مجھے قسم ہے اس ممبر کی، شام میں جو بڑی لائبریری ہے اس میں ہاتھ کی لکھی ہوئی فتویٰ شیخ عبداللہ المراغی المصری، اس کے بھی الفاظ ہیں. بڑا مورخ ہے مسلمانوں کا. میں ایک ہی بات نہیں کرتا، میں تمام مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. شیخ عبداللہ المراغی المصری، اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ الفاظ ہیں جو میں ابھی نے کہا کہ رسول نے فرمایا ابو ذر اٹھو اور اٹھو اور علی کی ولایت کی گواہی دو. ادھر ابو ذر نے آذان دی اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ پتا چلا یہ اعتراض پرانا ہے، نیا نہیں ہے. نعرہ حیدری، زبان سے بات کر میرے نوجوان. پتا چلا کہ یہ اعتراض بڑا پرانا ہے اور رسول کا جواب تو سنیں، رسول کا جواب تو سنیں. اگر آپ جھوم نہ اٹھے تو میرا نام عبدالحکیم نہیں. رسول کا جواب تو سنیں. کوئی بڑا چوڑا جملہ نہیں کہا، دو لفظ کہے، دو لفظ. کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ کیا کہا؟ یا رسول اللہ علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا تجھے علی کی ولایت نہیں چاہیے؟ فیما نحن، اگر علی کی ولایت نہیں تو باقی رکھائی کیا ہے؟ نعرہ حیدری. یہ نہیں کہ تم میں ہم میں، باقی ہم میں رکھائی کیا ہے؟ باقی ہم میں پتا چلا کہ ہم ہیں ظرف کس کے؟ علی کے ولایت کے. نعرہ حیدری. باقی ہم میں رکھائی کیا ہے؟ باقی ہم میں رکھائی کیا ہے؟ اگر علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں رکھائی کیا ہے؟ آج رسول نے فتویٰ جاری کر دی کہ جس دین میں علی نہیں ہے اس دین میں کچھ نہیں ہے. جس اسلام میں علی نہیں ہے اس اسلام میں کچھ نہیں ہے. جس آذان میں علی نہیں ہے اس آذان میں کچھ نہیں ہے. جس کلمے میں علی نہیں ہے اس کلمے میں کچھ نہیں ہے. ارے جس نماز میں علی نہیں ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں قریب آنا چاہتا ہوں، بہت ہی قریب آنا چاہتا ہوں، بہت ہی قریب آنا چاہتا ہوں. ہو سکتا کیونکہ میں تقریر تمام ہو سکتا ہے کہ کوئی پوچھے یہ تو ہے ہمارے تفسیر میں، لیکن یہ جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ علی کی روایتوں کو ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ، تم نے علی کو مانا ہی کب ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے مانا. میں کبھی بھی کسی کو نہیں، کیونکہ میں اس کا سخت مخالف ہوں. جو جس کا مذہب ہے، جو جس کو مانتا ہے ماننے. ہمارا کیا چاہے بھائی، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ آل محمد کا کون سا نقصان ہوتا ہے؟ نہ مانے تو نہ مانے، علی کو نہ مانے تو نہ مانے. علی تو علی ہے. کہ علی کے نہ ماننے سے علی علی نہیں رہے گا؟ خیال کرنا میرے نوجوان، آپ قریب آ رہا ہوں. میں اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی دوسرے بھائی عبداللہ تم نے یہ پڑھا، علی علیہ السلام کا پڑھا، کسی اور نے دکھائے، قرآن میں دکھاؤں پھر تو مانوں گے. نعرہ حیدری. یہ بھی میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، یہ بھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی تھی، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں. لیکن مسلمانوں نے صاف لکھا، تفسیر ثعلبی میں خاص لکھا کہ جب رسول نے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہاتھ میں نعمان فہری آئے تھے نا. رسول سے کیا کہا تھا؟ اگر اس کے جملے قرآن میں اللہ کوٹ نہ کرتا تو آج مسلمان کو اعتراض کا موقع ہوتا. لیکن اللہ نے ہاتھ میں نعمان فہری کے جملہ پورا قرآن میں ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ اللہ ہے کہ ہم نے مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا. آج آپ نے جو علی کو ہم پر حاکم بنایا ہے، بڑا جملہ میں رکھا گئے ہو. آج جو تم نے علی کو ہم پر حاکم بنایا ہے،
میرے مسلمانوں سمجھ میں نہیں آیا؟ تم تو کہتے تھے کہ مولا کی ماں نے دوست ہیں، تو ہاتھ میں نعمان فری نے کہا تھا کہ آپ نے علی کو حاکم بنایا ہے، تو اگر مانے ہوتی دوست تو رسول ہے حادث پر واجب تھا کہ کہتا کہ یہاں مولا کی ماں نے دوست ہے، حاکم نہیں۔ نعرہ حیدری! پتا چلا کہ ہاتھ میں نعمان فاری کی لغت میں بھی، دل میں بھی مولا کی ماں نے حاکم تھا۔ تو یہ تو نے بنایا ہے یا اس نے؟ تو نے بنایا ہے اس نے؟ رسول نے فرمایا میں جو کہتا ہوں، جو کرتا ہوں، وہی کرتا ہوں جو وہی کہتی ہے، وہی کہتی ہے۔ اب اس کے الفاظ ہیں قرآن میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ پروردگار اگر یہ علی آپ کی طرف سے کہے، ھذا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ پروردگار پتا چلا اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کو مان۔ پروردگار اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ہم پر پتھر کا عذاب نازل کر۔ اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے، آپ کی طرف سے حق ہے، ہم پر پتھر کا عذاب نازل کر۔ بس یہ کہنا تھا۔ یا صاحب نے کہا ہم نے دیکھا آسمان سے پتھری آئے، سر پر لگی، پھر اونٹنی میں لگی، دونوں مر گئے، دونوں مر گئے، دونوں مر گئے۔ ارے یا اللہ تو نے ہاتھ میں نعمان فاری کو کیوں مارا؟ وہ تمہیں تو مان رہا ہے۔ بڑا جملہ سمجھ نکلا، نعرہ حیدری! یا اللہ یہ تمہیں تو مان رہا ہے، اللہم کہہ رہا ہے کہ پروردگار، اے میرے پروردگار اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو مجھ پر پتھر کا عذاب نازل کر۔ یا اللہ آپ کو تو مان رہا ہے۔ آواز عبدالحکیم تمہیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کروں؟ تمہیں قرآن کی ابتدائی سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں پتا نہیں کہ شیطان مجھے مانتا تھا، ابھی میں مان رہا ہے۔ یہ قصور کون سا کیا تھا جو میں نے قیامت تک لعنتی بنا دیا، قیامت تک لعنتی بنا دیا؟ اس لیے کہ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر آج میں شیطان کو معاف کرتا ہوں تو پھر اگر کوئی میرے خلیفے کو بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا تو اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ آج میں نے شیطان کو جنت سے نکال کر لعنتی بنا کر دنیا کو بتایا کہ یہ میرا ہے پہلا خلیفہ۔ جو پہلے کو نہیں مانے اس پر بھی تبرا، اور جو آخری کو نہ مانے نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گیا؟ توجہ چاہ رہا، ڈر ڈر کر آپ کے قریب آنا چاہ رہا۔ اب جو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اب جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ڈر ڈر کر پڑھ رہا ہوں۔ کیا میں مجھے اپنی فکر نہیں، خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اب جو پڑھا اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں بہت ہی ڈر ڈر کر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، خدا کرے میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکوں۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ جب کوئی چیز انسان کے ذہن سے بلند ہوتی ہے تو اللہ مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، دو نہیں ایک ہی پڑھنے دو، ایک آیت پڑھنے دو۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک آیت پڑھ دوں۔ ڈر ڈر کر میں پڑھ رہا ہوں، ڈر ڈر کر پڑھ رہا ہوں۔ ہاں عربی بھائی ڈر ڈر کر، نعرہ حیدری! ڈر ڈر کر پڑھ رہا ہوں۔ آیت ہے سورت رعد کی، آیت نمبر ہے 17۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ میں ڈر ڈر کر پڑھ رہا ہوں، میں ڈر ڈر کر پڑھا ہوں، اس لیے کہ آپ کے ذہنوں تک میں پہنچوں، آپ کے ذہنوں تک میں پہنچوں۔
ارشاد خداوندی ہے سورۃ رعد میں، انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی۔ توجہ چاہ رہا میں نے پہلے کیا کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، وقت گزارنے کے لیے میں نہیں آیا، وقت گزارنے کے لیے میں مجھ سے نہیں بیٹھتا، میں کہتا ہوں کچھ آپ لے کے جائیں، کچھ لے کے جائے۔ تو سورۃ رعد میں ارشاد انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فتحمل السیل زبدا رابیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر ظرف کے مطابق نالے بہنے لگے، ظرف کے مطابق جس میں جتنا ظرف تھا۔ بھائی اب تو بات کر رہے بیٹا، بھیج جائیں بیٹا، شاباش، مجھے پتا ہے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی لفظ میرا ذہن سے نکل۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو برسایا، فسالت اودیۃ بقدرها، پھر ظرف کے مطابق نالے بہنے لگے، یعنی جس میں جتنا مقدار تھا، بارش جو برسی تو نالے بہتے ہیں نا، اب جس میں جتنا مقدار تھا اتنا پانی دیا۔ آپ بات کو تو غور کرے گا، میں کہاں جاؤں گا۔ پھر وہ بارش برسی اور جو نالے تھے وہ بہنے لگے ظرف کے مطابق وہ نالے بہنے لگے۔ فتحمل السیل زبدا فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر جو پانی کے ریلے تھے جب وہ بہنے لگے تو راستے میں مٹی ملی، کیچڑ ملا اور اس پر جھاگ پھول اٹھی۔ پانی پر جھاگ پھول اٹھی، پانی پر جھاگ پھول اٹھی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بٹی میں کسی دھات کو ڈالتا ہے زیور بنانے کے لیے، اس میں سے بھی جھاگ نکلتی ہے، اس سے بھی نعرہ ہے میری شاباش بچے، اس میں سے بھی جھاگ نکلتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، میں اللہ یہ مثالیں دے کر تمہیں حق اور باطل سمجھانا چاہتا ہوں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، پھر اس کا ترجمہ سنیں، پھر ترجمہ۔ اللہ وہ ہے آسمان سے بارش برسائی، ظرف کے مطابق نالے بہنے لگے، اس پر جھاگ اٹھی، اور اللہ نے فرمایا اس طرح جب زیور کو کوئی کسی دھات کو زیور بنانے کے لیے کوئی آگ میں بھٹی میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتی ہے، اور اللہ نے فرمایا اس طرح میں حق اور باطل کا مثال دے کر مسلمانوں کو حق اور باطل سمجھانا چاہتا ہوں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانًا، اللہ نے فرمایا جو جھاگ ہوتی ہے وہ تو خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے، پھر جو جھاگ ہوتی ہے جو اوپر پھولتی تھی، اوپر جو جھاگ ہوتی تھی، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبْ جُفَانًا، بس وہ جو جھاگ تھی وہ تو ختم ہو گئی، وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور وہ چیز جو انسانوں کے لیے فائدے مند تھی یعنی پانی، وہ زمین میں باقی رہ گیا، اور میں اللہ پھر مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ کہا کہ میں اللہ مثال دیتا ہوں اس سے کہ وہ جو جھاگ تھی، جھاگ جو اٹھی تھی، وہ جھاگ، اللہ نے فرمایا وہ جو جھاگ جو تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو انسان کے لیے فائدے مند چیز تھی وہ زمین میں باقی رہ گئی۔ اب آیت ایک ہے، اتنی مساجدیں ہیں، کل جائیں۔ آیت کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کراچی میرا شہر ہے، قرآن ہے،
بھائی بات کرے تو میں آگے چل میرے بھائی. تو اللہ نے حق اور باطل کو یہاں کیسے سمجھایا؟ پہلے تو اللہ نے کہا عبد الحکیم جو باطل ہوتا ہے وہ پھولتا ہے، یعنی باطل اسے کہتے ہیں جس کو تکبر ہو. عبد الحکیم باطل کو ہمیشہ تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے اس میں انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے. اور عبد الحکیم جو باطل ہوتا ہے وہ حق کا لباس پہن کر آتا ہے. بڑا جملہ میں نے اگر کوئی بزرگ ہوتے میرے سامنے میرے دوست تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایسی تقریر ہے جو صدیوں تک آپ یاد کرتے. پتا چلا کہ جو باطل ہوتا ہے متکبر ہوتا ہے، حق میں تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ یہ باطل جو ہے یہ حق کا لباس پہن کر آتا ہے، حق کا لباس پہن کر آتا ہے. اور کیوں لباس پہنتا ہے کہ اگر حق نہ ہوتا تو باطل نہ ہوتا، اللہ نہ ہوتا تو لا نہ ہوتی. اب کملا میں کہاں جاؤں میرے بھائی؟ نعرہ حیدری، لا نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ. ارے لا اسی لیے اللہ ہے، اللہ ہے حق، لا ہے باطل. باطل اسی لیے ہے کہ حق ہے، گھاگ اسی لیے ہے کہ پانی ہے. اس نے لباس اوڑھا ہے پانی کا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اس نے لباس اوڑھا ہوا ہے حق کا. جب بھی باطل آیا تو حق کا لباس پہن کر آیا، جب بھی باطل آیا تو حق کا لباس پہن کر آیا. اور پھر کوئی وقت آیا کہ از خود وہ ختم ہو گیا. تو یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ حق اسی لیے کیوں کہ اگر سچ نہ ہوتا تو کوئی جھوٹ پر اعتبار نہ کرتا. نعرہ حیدری، بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے میرے بھائی اگر سچ نہ ہوتا تو کوئی آدمی جھوٹ پر اعتراض نہ کرتا. اگر اصلی چیز نہ ہوتی تو کوئی نقلی چیز میں دھوکہ نہ کرتا. نعرہ حیدری. پتا چلا کہ جب بھی باطل آتا ہے تو حق کا لباس بن کر آتا ہے، جب بھی باطل آتا ہے تو حق کا لباس بن کر آتا ہے. یہی مسئلہ تھا کربلا میں. یزید اسلام کا لباس اوڑھ کر آیا تھا. زبان سے بات کرے تو میں آگے چلوں میں بھائی. ہاں وہ مسلمان تھا نہیں، میں نے بڑا جملہ کی خدمت پیش کر دیا ہے. میں اس کا نعرہ حیدری. جب بھی کوئی آل محمد کے مقابلے بھی کوئی، جب بھی کوئی، میں نے اتنا بڑا جملہ دیا ہے جمال بھائی کراچی والوں کو کہ اگر میں شاید انٹرنیشنل میں پڑھتا تو لوگ اٹھ کر مجھے داد دیتے. ارے میرے دوستو جب بھی باطل آیا تو حق کا لباس کرایا. علی کے جو بھی مقابلے میں آیا وہ اسلام کا لباس بن کر آیا تھا. میں نے جملہ آپ کے نعرہ حیدری، میں نے آل کا نام لے لیا ہے. میں نے آل کا نام لے لیا. آل محمد کے مقابلے میں، آل محمد کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ حق کا لباس بن کر آیا، حق کا لباس بن کر آیا. میرے دوستو اب دنیا کہتی ہے کہ کربلا میں اخباروں میں ظاہر ہے کربلا کی جنگ مسلمان اور کفر کے درمیان تھی، اسلام اور کفر کے درمیان. غلط. یہ جو بیان کرتا ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اسلام اور کفر کی جنگ ایسے تھی، کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھتی تھی؟ میرے بھائی زبان سے تو بات کر رہا ہوں جوانوں. دیکھو آپ آگے بھی بیٹھتے پھر بات بھی نہیں کرتے تو میں کیا کہوں گا؟ نعرہ حیدری. یہ چند سامنے نہ ہو تو کہاں جاؤں گا میرے بھائی؟ کیا یزید کے لشکر میں نمازی نہیں تھے؟
قرآن نہیں پڑھتے تھے، حاجی نہیں تھے، زکاتی نہیں تھے، اس میں رسول کے صحابی نہیں تھے؟ نعرہ حیدری! میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے دوستو، آج بھی یزید کے دربار میں مسجد بنی ہوئی ہے، کیا اذان نہیں آتی تھی؟ کل میں نہیں پڑھتا تھا، تو پھر کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ نمازی وہاں بھی، نمازی یہاں بھی، روزے دار وہاں بھی، روزے دار یہاں بھی، حاجی وہاں بھی، حاجی یہاں بھی، صحابی وہاں بھی، صحابی حسین کے لشکر میں بھی، حافظ قرآن وہاں بھی، حافظ یہاں بھی، تو پھر کیا ہے اسلام اور کفر کی جنگ کیسے؟ ارے تمہیں سمجھنا چاہیے کہ کربلا کی جنگ تھی اسلام اور مسلمان کے درمیان۔ میرے بھائی، کربلا کی جنگ تھی اسلام اور مسلمان کے درمیان۔ اسلام کا نمائندہ تھا حسین، مسلمانوں کا نمائندہ تھا یزید۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! توجہ کر رہا ہوں میرے بھائی، کے چہرے پر میری نظر ہے، پوری توجہ کر رہا ہوں۔ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ تھی اسلام اور مسلمان کے درمیان۔ اسلام کا نمائندہ حسین، مسلمانوں کا نمائندہ یزید۔ نعرہ حیدری! ہاں، نمازی وہاں بھی، نمازی یہاں بھی، روزے دار وہاں بھی، یہاں بھی، صحابی یہاں بھی، وہاں بھی، حافظ وہاں بھی، یہاں بھی، تو پھر فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہاں آل محمد کی مودت نہیں تھی۔ حسین کے لشکر میں جتنے تھے ان کے دل میں آل محمد کی مودت تھی۔ نعرہ حیدری! مل کر نعرہ لگائے، نعرہ حیدری! بس ایک چیز تھی جو ان میں نہیں تھی، حسین کے لشکر میں تھی، اور وہ ہے مودت آل محمد۔ یزید کے لشکر میں، یزید میں آل محمد کی مودت نہیں تھی، قرآن تھا، کلمہ تھا، نمازیں تھی، آل محمد کی مودت نہیں تھی۔ تو آج پتا چلا کہ اسلام کہتے کسے ہیں، یزیدیت کہتے کسے ہیں۔ آج پتا چلا کہ اگر اسلام سے آل محمد کی مودت نکالی جائے تو باقی یزیدیت ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کے نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئے بھائی؟ پتا چلا میرے دوستو؟ نعرہ حیدری ہے، یہی فرق تھا میرے دوستو۔ پتا چلا اگر اسلام سے کوئی آل محمد کی مودت نکال دے تو باقی یزیدیت بچتی ہے۔ یہ یزیدیت ہے، یہ یزیدیت مردہ آباد۔ یزید کیا یزیدیت سمجھا بھی ہے؟ یزیدیت مردہ آباد۔ ارے یزیدیت وہاں ہے جہاں آل محمد کی مودت نہیں ہے۔ حسین اسلام کا نمائندہ، اسلام کا نمائندہ حسین، حسین اسلام کا نمائندہ، حسین دین کا نمائندہ، حسین شریعت کا نمائندہ،
حسین قرآن کا نمائندہ، حسین تم پر لاکھوں سلام، حسین تو نے رسالت بچا لی، حسین تو نے قرآن کو بچا لیا، حسین تو نے نماز کو بچا لیا، حسین تو نے کلمے کو بچا لیا۔ لیکن مولا حسین کبھی کبھی میں عالم تصور میں کہتا ہوں حسین یہ سودا آپ کو بہت مہنگا پڑا۔ ہاں میرے دوستو، ہاں اگر حسین اسلام کو نہ بچاتا تو زینب کی چادر نہ اترتی، سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ معاف کرنا میرے نوجوانوں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اسی لیے ہمیں اسلام کا کوئی احساس نہیں ہے، اسلام کی قدر نہیں ہے۔ وہ بطول سے پوچھو جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، آج بھی حسین ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے۔ نوجوانوں وہ بطول سے پوچھو، کیا جس کا بیٹا کربلا میں ہے کیا وہ بطول بقیہ میں ہوگی؟ وہ رسول مدینے میں ہوگا؟ خدا کی قسم سارے انبیاء کربلا پہنچ گئے ہیں، سارے انبیاء کربلا پہنچ گئے ہیں۔ کربلا میں شہادتیں تو ہر شہادت بے نظیر ہے، بے مثل ہے، لیکن کربلا میں جو دو شہادتیں ہیں وہ ایسی شہادتیں ہیں جس نے حسین کو غریب کر دیا۔ ایک اکبر کی شہادت، ایک عباس کی شہادت۔ ہاں ایک اکبر کی شہادت اور ایک جناب عباس کی شہادت۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں کیا پتا، وہ تو بطول سے پوچھو۔ میں نے تو یہی پڑھا ہے میرے دوستوں کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی، جناب عباس کی ولادت ہوئی اور جناب علی کو آن کے کنیز بتایا کہ آپ کا گھر میں جناب ام البنین کو بیٹا ہوا ہے۔ جناب علی آئے اور کہا مولا جب سے دنیا میں آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا۔ جناب علی کے آنکھوں سے پانی بہنے لگا، کہا آخرکار آنکھیں کیسے کھولے گا؟ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک میرا رسول نہیں آیا تھا۔ اگر عباس کی آنکھیں کھلوانی ہو تو میرے حسین کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین نے بھیا کو لیا، حسین نے بھیا کو لیا۔ میرے دوستوں دنیا بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا میرا بھی تو بھیا ہے، بابا میرا بھی تو بھیا ہے۔ جناب زینب نے عباس کو اٹھایا، کونے میں لے کر گئی، خدا جانے کان میں کیا کہا۔ جناب علی نے کہا زینب بھائی کو کیا کہا بھی کان میں؟ کہا بابا میں نے عباس کو جب اماں دنیا سے انتقال کیا تھا تو مجھے وصیت کی تھی کہ جب عباس ہے تو کان میں میرے سلام کر اور میرا پیغام دینا، عباس میرے زینب کے چادر کا خیال رکھنا، عباس حسین کے بچوں کا خیال رکھنا۔ میں نے بھائیا کو اماں زہرا کا سلام دیا ہے۔ ہاں ہاں اتنا محبت تھی، اتنی محبت اور پیار تھی جناب عباس سے بھائی اور بہن میں کہ میں نے تو پڑھا کہا روزانہ جب جناب عباس بڑا ہوا روزانہ بی بی زینب کہتی تھی بھیا ضرور میرے گھر آنا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے جناب عباس کو بٹھایا اور کہا بیٹا میری وصیت سن لے، جب بھی تو زینب کے پاس جائے تو کبھی آپ کی نظر زینب کے چہرے پر نہ پڑے، ہو سکتا ہے کہ کہیں سر پر چادر نہ گر جائے۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ کبھی زینب کو بہن کر نہ پکارنا، تو نوکرانی کا بیٹا ہے، وہ بطول کا بیٹا ہے، وہ بطول کی بیٹی ہے، اور عباس روزانہ زینب کے گھر نہ جایا کریں۔ میں نے تو یہی پڑھا، میرے 2-3 دن گزر گئے جب جناب عباس نہ آیا تو جناب زینب نے جناب فضا کو بھیجا جاؤ میرے بھیا کو لے کر آ۔ میرے دوستو جب جناب فضا کو کہا، جناب فضا نے کہا کہ چلو، تو کہا اماں نے منع کیا ہے، اماں نے منع کیا ہے، اور جناب فضا لے کر آئے۔ لیکن جیسے جناب عباس آئے 2 برس کا بچہ آیا، بیٹھ گیا، سر نیچے ہے۔ زینب نے کہا بھیا سر کو اوپر کرو، آہستہ کہا اماں نے منع کیا ہے۔ عباس بہن کا اماں نے منع کیا ہے، محبت کا جملہ تھا۔ ایک مرتبہ کہا اگر تو میرا بھائی نہیں تو پھر میرے گھر میں کیوں آیا؟ بس یہ کہنا تھا، یا 2 برس کا بچہ وہاں سے واپس ہوا۔ مجھے کب سمے سے ممبر کے جیسے جناب عباس واپس ہوا، بی بی زینب آگے سے آئی اور گود پر اٹھا کر کہا ہاں عباس ابھی سے ناراض ہو گئے،
عباس میں تو آپ کے سہارے کربلا چلوں گی، عباس میں تو آپ کے سہارے کربلا چلوں گی، سکینہ آپ کے سہارے کربلا چلے گی۔ ہاں زیادہ راوی حسین وہ دن آ گیا۔ ہاں 61 ہجری میں 61 ہجری آئی، 10ویں محرم کا سورج چڑھا، 10ویں محرم کا سورج چڑھا، 10ویں محرم کا سورج چڑھا۔ میرے دوستو لاشوں کے پر لاشیں آنے لگی۔ بار بار عباس کہتا ہے مولا مجھے اجازت دو، مولا مجھے اجازت دو۔ حسین یہی فرماتے تھے عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ میرے دوستو جب 11 انصار شہید ہو گئے اور اپنوں کی باری آئی، اب جناب عباس آیا، مولا ابھی تو اجازت دو۔ کہا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ رو کر کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا، مولا جب لشکر ہی نہیں رہا تو علم برداری کائے کی مولا، مولا جب لشکر ہی نہیں رہا علم برداری کائے کی۔ اب عباس آیا، تلوار پر ٹیک لگا کر بیچ گیا، اور ادھر بچے آئے، گھر میں 44 33 بچے آئے، ان کے ہاتھوں میں خالی کوزے، اور کہا سکینہ ہم بڑے پیاسے ہیں، اپنے چچا کو کہو کہ ہمارے لیے پانی لے کر آئے۔ اصغر بڑا پیاسا ہے، بڑا پیاسا ہے، چچا کو کہو کہ پانی لے کر آئے۔ اب یہ عجیب منظر تھا، جناب سکینہ باہر نکلی، عباس نے جو دیکھا استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حسین کی بیٹی کیسے آنا ہوا؟ چچا بچوں بچے بڑے پیاسے ہیں، میرا بھیا اصغر بڑا پیاسا ہے، پانی لے کر آ، پانی لے کر آ۔ پانی کا نام آیا، عباس نے دیکھا موقع اچھا ہے، کہا سکینہ خیمے سے مشکیزہ لے کر آ، حسین سے اجازت تو دلا، پانی میں لے کر آتا ہوں۔ اب دیکھو یہ عجیب منظر تھا، یہ قیامت کا منظر تھا۔ اب جیسے ہی جناب سکینہ آئی، جناب عباس نے گود پر اٹھایا، گود پر اٹھا کے جو چلے، حسین جیسے شہنشاہ نے جب یہ منظر دیکھا 3 مرتبہ بیچ گیا، 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیچ گیا، 3 مرتبہ اٹھا، اور جناب عباس کو دے کر جملہ کہا عباس لے کر آئے مرنے کی سفارش، عباس لے کر آئے مرنے کی سفارش، عباس عباس لے کر آئے مرنے کی سفارش۔ اور پھر جناب سکینہ کو دیکھا، اماں سکینہ کیسے آنا ہوا؟ بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، ارے دعا کرنا میں تو اسی جملے پر ممبر پر مر جاؤں۔ میرے دوستوں کب جانے میرا بھائی اصغر بڑا پیاسا ہے، تو حسین نے کہا سکینہ خیال رکھنا آپ کا بھیا ہے 6 مہینے کا، میرا بھیا ہے 32 منٹ۔ سکینہ ذرا خیال رکھنا، سکینہ ذرا خیال رکھنا، سکینہ سکینہ ذرا خیال رکھنا، آپ کا بھیا ہے 6 مہینے کا، میرا بھیا ہے 32 منٹ کا۔ سکینہ یاد رکھنا آج چچا کو اجازت دلواتی ہو، لیکن کل جب تمہیں شمر تماچے مارے گا تو چچا کو یاد کر کے بہت روگی، کیونکہ اگر چچا کو اجازت نہ دلواتی تو تماچے کیوں لگتے؟ ہاں حسین نے اجازت دی، اور ایک